السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ پروگرام میں شامل کریں گے جو کہ ہمیں بھیجا ہے ساجد مغل صاحب نے۔ تو سنتے ہیں اس واقعے کو انہی کی زبانی۔ میرا نام ساجد مغل ہے، ویسے تو میں سیالکوٹ کا ہوں پر رہتا کراچی ہوں۔ ہم سب بہن بھائیوں کی یہیں کراچی میں شادی ہوئی۔ اورنگی ٹاؤن میں ہمارا علاقہ پہاڑی پر ہے۔ ہم یہاں اس ٹائم آئے جب یہاں 3 یا 4 گھر تھے، اب بہت آبادی ہے۔ میری ایک بہن میرے گھر کے قریب ہی رہتی ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے۔ اس کے گھر جاؤ تو ایک پلاٹ آتا ہے کرتی۔ رات کے ٹائم اس پلاٹ کو دیکھو تو خوف آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی باہر نکلے گا اور مار دے گا، پر میں ان چیزوں پر ذرا بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ تو میری بیٹی جو کہ 15 سال کی ہے وہ میری بہن کی بیٹی سے ملنے آتی جاتی ہے، شام کو یا دن میں جب موڈ ہو تو چلی جاتی ہے۔ ایک دن گھر واپس آئی تو رونا چلانا شروع کر دیا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ کیا ہے۔ میری وائف نے قرآن کی تلاوت پڑھنی شروع کر دی تو زور سے چلانے لگی، چپ ہو جاؤ، پھونکو مت مجھ پر۔ خیر کرتے کرتے چپ ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب بھی میری بہن کے گھر جاتی تو تبھی اس کی یہ حالت ہو جاتی۔ اب اس کا میں نے وہاں جانا بند کر دیا ہے۔ پرسوں کی بات ہے، میں باہر سوتا ہوں، سردی ہو یا گرمی، تو پرسوں واش روم سے مجھے آواز آئی۔ میں نے سوچا بلی ہوگی، یہ سوچ کر میں نے انسنی کر دی۔ کچھ دیر بعد پھر آواز آئی، پھر میں نے سوچا شاید گھر والوں میں سے کوئی واش روم گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں موبائل چارج پر لگانے گیا کہ چلو اب میں سوتا ہوں۔ موبائل چارج پر لگا کے روم کی لائٹ آن کی تو دیکھا گھر والے سارے سو رہے ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا، یہ سب یہاں ہیں تو واش روم میں کون تھا؟ خیر انسان ہوں، ڈر گیا میں نے موبائل چارج پر لگایا اور واپس چارپائی پر آ گیا، پر میرا ذہن اس طرف ہی تھا۔ یہ چکر کیا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میرے گھر کا صحن کچا ہے، ایک بیری کا چھوٹا سا درخت بھی ہے، 6 یا 7 فٹ اونچا درخت۔ جب میری نظر اس پر پڑی ایسا محسوس ہوا کوئی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، مجھے ہاتھ کے اشارے سے بول رہا ہے، یہاں آؤ، یہاں آؤ۔ میں ڈر کے اندر بھاگا، سب بلب آن کرے۔ گھر والی پوچھنے لگی کیا ہوا؟ یقین کریں سردی میں مجھے پسینہ آ رہا تھا، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گھر والی بولی سو جاؤ، سب کی نیند حرام کر دی۔ میں نے بولا میں اندر سوؤں گا۔ گھر والی بولی تم تو بچوں سے بھی بدتر ہو۔ اگلے دن میں نے گھر والی کو ساری بات بتائی، اس نے یقین کر لیا، کیونکہ ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا تھا ہمارا ذہن فوراً اس طرف گیا۔ اب ہم نے سوچا ہے کہ اس کو شاکیک لے کر چلیں گے، پر دل میں خوف سا بیٹھ گیا ہے۔ اب آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی کرے۔ اب بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی کا نام ہے خوف کی لپیٹ، ایک ناقابل یقین سچی داستان، پارٹ 1۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، PRB نہر کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں اچوگل کے قریب ایک علاقے میں رفیق نامی شخص رہتا تھا، جو کہ گائے بھینس کا چارہ اپنے ٹرک کے ذریعے لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، جس میں رفیق کا بوڑھا باپ حنیف عرف بابا حنیفہ، رفیق کی بیوی آمنہ، پھر اس کا بیٹا اسلم جو کہ تقریباً 25 سال کا تھا اور کسی ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا، اور رفیق کی 22 سالہ بیٹی سمیرہ جو کہ کسی کالج میں پڑھتی تھی۔ اسلم روز سمیرہ کو اپنی بائک پر کالج چھوڑ کر اپنے کام پر چلا جاتا تھا، اور رفیق اپنے کام سے فارغ ہو کر واپسی پر سمیرہ کو چھٹی کے وقت ساتھ لے آتا تھا۔ ایک دن رفیق کام سے فارغ ہو کر حسب معمول سمیرہ کو کالج سے لینے گیا تو سمیرہ نے ٹرک میں بیٹھتے ہوئے کہا، ابو یہ کیا، آپ اپنا عجیب سا ٹرک لے کر مجھے لینے آ جاتے ہیں، مجھے اس میں بیٹھتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، پتہ ہے میری ساری سہیلیاں مجھ پر ہنستی ہیں، بولتی ہیں لو سمیرہ تمہیں لوڈ کرنے والا ٹرک آ گیا ہے۔
اس وقت مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، ارے بیٹی، اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ یہ ٹرک بھی تو گاڑی جیسا ہی ہے، بلکہ یہ تو گاڑی سے بھی مہنگا اور مضبوط سواری ہے۔ رفیق کی یہ بات سن کر سمیرہ نے کہا، لیکن ابو، اب بس بہت ہوا، مجھے اب اس ٹرک میں لینے مت آیا کریں۔ یا تو آپ بھائی کی طرح بائک لے لیں یا پھر میرے لیے کوئی رکشہ یا ویگن لگوا دیں تاکہ میں اس میں اپنی باقی سہیلیوں کی طرح شان سے گھر جایا کروں۔ یہ سن کر رفیق نے نام سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہیں تو سب معلوم ہے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اس ٹرک سے جو بھی کماتا ہوں اس سے میں گھر کے اخراجات اور تمہاری فیس کے پیسے بھرتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، اتنے بجٹ میں اب میں بائک کیسے لے سکتا ہوں یا تمہارے لیے رکشہ وغیرہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ تیرا بھائی جو پیسے لاتا ہے اس میں سے بھی کچھ گھر کے کاموں اور تیرے دادا کی دوائیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور جو پیسے بچتے ہیں ان سے اسلم اپنی کمیٹی بھی بھرتا ہے جو اس نے اپنی شادی کے لیے ڈالی ہوئی ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کی شادی میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھو بیٹی۔ ویسے بھی تم میرے ساتھ آگے بیٹھ کر جاتی ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ سمیرہ نے کہا، ابو، برائی نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس ٹرک میں گھر جاؤں۔ اگر آپ بائک یا رکشہ کا انتظام نہیں کر سکتے تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں بس میں سفر کر سکوں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، ارے بس کون سا تمہیں گھر تک لے کر جائے گی، وہ تو تمہیں باہر اسٹاپ پر ہی اتارے گی، تو آگے کیا کرو گی؟ سمیرہ نے کہا، ابو، آگے سے میں پیدل چلی جایا کروں گی، ویسے تھوڑا دور ہی تو ہے بس اسٹاپ، اور میری کچھ سہیلیاں بھی کالج بس میں ہی جاتی ہیں جو کہ اچوگل میں رہتی ہیں، تو میں ان کے ساتھ گھر واپس آ جایا کروں گی۔ سمیرہ کی یہ بات سن کر رفیق سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے بیٹی، لیکن تم ایسے اکیلے گھر آؤ گی تو دل کو دھچکا ہی لگا رہے گا۔ دراصل زمانہ بہت خراب ہے اور اوپر سے ہمارا علاقہ بھی سنسان ہے، ایسے میں تمہارا اکیلے میں یوں گھر سے باہر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سمیرہ نے کہا، ارے ابو، میں اکیلی تھوڑی نہ واپس آؤں گی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تو ہوں گی، اب بس مجھے اجازت دے دیں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں ایک بار تمہاری امی سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ سمیرہ نے کہا، ٹھیک ہے ابو، ویسے بھی امی سے میں پہلے اس بارے میں بات کر چکی ہوں تو وہ راضی ہیں۔ ابھی سمیرہ اور رفیق سے یہ باتیں کرتے ہوئے نہر ساتھ ساتھ چل ہی رہے تھے کہ اچانک رفیق کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کا منہ اس کے اجڑے ہوئے بڑے بڑے بالوں میں چھپا ہوا تھا، اور وہ سڑک کے ساتھ یوں جھاڑیوں سے نکل کر بنا ادھر ادھر دیکھے سڑک کراس کرتی ہوئی سیدھی نہر میں جا گھسی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر رفیق نے ٹرک کی بریک لگاتے ہوئے کہا، ارے یہ کون ہے؟ یہ سنتے ہی سمیرہ نے سامنے دیکھا تو ایک عورت نہر میں کھڑی ہوئی دکھائی دی جو کہ اپنے ہاتھوں کو لہراتی ہوئی پانی میں کھیل رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس دوران رفیق بھی اس عورت کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ سمیرہ نے بھی حیرانی سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ابو، وہ عورت کہیں پاگل تو نہیں ہے جو اتنی سردی میں نہر میں نہا رہی ہے؟ لیکن رفیق نے سمیرہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اب بھی وہ اسی عورت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ سمیرہ نے رفیق کے بازو کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، ابو۔ اسی وقت رفیق نے چونک کر سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے انداز میں کہا، ہاں ہاں ہاں۔ رفیق کو اس طرح چونکتے دیکھ کر سمیرہ نے کہا، ابو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ رفیق ڈری ہوئی نظروں سے سمیرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمیرہ نے کہا، ابو، آپ اتنا ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ رفیق نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ عورت؟ سمیرہ نے دوبارہ اس عورت کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، جی ابو، میں اسی عورت کی بات کر رہی تھی کہ اتنی ٹھنڈ میں کیسے پانی میں گھسی ہوئی ہے، لیکن آپ تو اسے دیکھ کر ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ وہ عورت نہیں کچھ اور ہی چیز ہے۔ رفیق نے کہا، مجھے یہی لگ رہا ہے وہ کوئی عورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سمیرہ نے ہنستے ہوئے رفیق سے کہا، ارے ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی عورت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رفیق نے کہا، پتہ نہیں، لیکن جس طرح وہ اتنے تیز رفتار پانی میں کھڑی ہوئی ہے، کوئی عام انسان ایسے اس نہر میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سمیرہ نے کہا،
ارے ابو، میں نے گرمیوں میں بہت سے لوگوں کو اس نہر میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے سوائے اس کے کہ وہ سردی میں نہا رہی ہے؟ رفیق نے کہا، ہاں، لوگ گرمی میں نہاتے ہیں کیونکہ وہ تیراکی کرتے ہوئے نہاتے ہیں، لیکن ان میں سے آج تک کوئی ایسے نہر میں کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ جس جگہ کھڑی ہوئی ہے یہاں کی گہرائی تقریباً 18 فٹ ہے، اور ایسے میں کسی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ سکتے۔ رفیق کی یہ بات سنتے ہی سمیرہ حیرانی سے رفیق کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس عورت کی طرف دیکھنے لگی تو اچانک سمیرہ نے کہا، ارے وہ کہاں چلی گئی؟ یہ سنتے ہی رفیق نے بھی اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی، تو رفیق نے سمیرہ سے کہا، لگتا ہے وہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سمیرہ نے کہا، ارے ابو، وہ کہیں چلی گئی ہوگی، غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بھی نا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، اب گھر چلیں، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، ہاں ہاں چلو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رفیق ٹرک چلانے لگا، لیکن گھر جاتے ہوئے رفیق پورے راستے اسی عورت کے بارے میں سوچتا رہا، اور کچھ ہی دیر میں باپ بیٹی گھر پہنچے تو رفیق بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اتنے میں آمنہ رفیق کے پاس آئی اور بولی، اسلم کے ابو، کیا ہوا؟ آپ آج بڑے خاموش لگ رہے ہیں، کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ رفیق نے کہا، نہیں، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے رفیق کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا، تو آمنہ نے کہا، آپ کو تو واقعی بہت تیز بخار ہو رہا ہے، لگتا ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے آپ کو۔ رفیق نے کہا، ہاں شاید، لیکن یہ اچانک ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بخار اس ڈر کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ دراصل سمیرہ کو کالج سے واپس لاتے ہوئے میں نے نہر کے پاس کچھ دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت ڈر گیا تھا۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے حیرت سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ مگر ایسا کیا دیکھا تھا جو آپ ڈر گئے؟ پھر رفیق نے وہ سب کچھ آمنہ کو بتایا جو نہر کے پاس ہوا تھا، جسے سن کر آمنہ بھی ڈر گئی اور بولی، اس کا مطلب ہے کہ کچھ دن پہلے ہماری ہمسائے آنٹی نصرت بھی کسی ایسی ہی چیز کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن ان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر رفیق نے حیرانی سے کہا، کیا انہوں نے بھی اسے دیکھا؟ آمنہ نے ہاں میں سر ہلا دیا، تو رفیق نے کہا، ذرا مجھے بھی بتاؤ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ آمنہ نے کہا، گزشتہ 3 روز پہلے شام کے وقت آنٹی نصرت کھیت کے راستے سے واپس آ رہی تھی۔ دھند بہت تھی تو آنٹی کو زیادہ دور تک صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو وہ بالکل آہستہ آہستہ سے چل رہی تھیں کہ اچانک آنٹی کو محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہے، لیکن جب آنٹی نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور جیسے ہی آنٹی وہاں سے تھوڑا ہی دور آئیں تو اچانک انہیں فصلوں میں کوئی ہلچل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک سی آواز سنائی دی، جسے سن کر آنٹی ڈر گئیں۔ ابھی آنٹی وہاں سے بھاگنے کی سوچ میں ہی تھیں کہ اچانک فصلوں سے گائے کی آواز سنائی دی، تو آنٹی نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا کہ شاید کسی کی فصلوں میں گھس گئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی آنٹی فصلوں میں گھسیں تو آنٹی کو ایک لمبی سی عورت دکھائی دی، جس کے بڑے بڑے ہاتھ پاؤں تھے، اور وہ فصلوں کے بیچ بیٹھ کر گائے کو پکڑ کر زندہ ہی کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ڈر کی وجہ سے آنٹی کی چیخ نکل گئی۔ اسی دوران اس عورت نے آنٹی کی طرف دیکھا تو اچانک گائے اس عورت کی پکڑ سے چھوٹ کر بھاگنے لگی، تو اس نے جلدی سے اٹھ کر گائے کو اس کے پیچھے والی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اسے ایسے اوپر اٹھا لیا جیسے کہ گائے کو کسی نے اونچی جگہ پر لٹکا دیا ہو۔ پھر اس نے گائے کے پیٹ میں اپنا ہاتھ گھسا دیا اور گائے کی ساری انتڑیاں نکال کر کھانے لگی۔ یہ منظر دیکھتے ہی آنٹی نے زور زور سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اسی دوران 2 آدمی وہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے آنٹی کی آواز سنی، تو انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر آنٹی کو فصلوں سے باہر نکالا۔ پھر آنٹی نے انہیں اس عورت کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ تو ان آدمیوں نے آنٹی سے کہا کہ جو کچھ آنٹی نے دیکھا ہے وہ آنٹی کا وہم تھا، لیکن آنٹی کے مطابق انہیں کوئی وہم نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آمنہ کی یہ بات سنتے ہی رفیق نے کہا، مجھے لگتا ہے آنٹی سچ کہہ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز اس گاؤں میں آ چکی ہے اور اب وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آمنہ نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رفیق نے کہا،
تم پریشان نہ ہو، میں کسی سے اس بارے میں بات کروں گا، اگر واقعی وہ چیز یہاں ہے تو اسے بھگانے والے بھی مل جائیں گے۔ اتنے میں سمیرہ بھی رفیق کے پاس آ گئی تو آمنہ نے رفیق سے کہا، اچھا میں کھانا لاتی ہوں، تب تک اسلم بھی آ جائے گا تو آپ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ اچھا میں کھانا لاتی ہوں، تب تک اسلم بھی آ جائے گا تو آپ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ یہ کہتے ہوئے آمنہ کھانا لینے چلی گئی تو سمیرہ نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ رفیق نے کہا، کچھ نہیں بیٹی، ذرا سا بخار ہو گیا ہے۔ سمیرہ نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ ٹھیک تھے، پھر اچانک بخار کیسے ہو گیا؟ رفیق نے بات گول کرتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے شاید۔ اتنے میں آمنہ کھانا لے کر آئی اور رفیق کھانا کھانے لگا تو سمیرہ نے آمنہ سے کہا، امی آج میں نے ابو سے بات کر لی ہے، وہ آپ کو بتایا تھا نا کالج سے واپس آنے کے بارے میں؟ آمنہ نے کہا، ہاں ہاں بتایا تھا، لیکن بیٹی تیرے ابو رکشہ کیسے لگوا سکتے ہیں؟ ویسے بھی آج کل رکشہ والے بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، جوان لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کسی کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج کل۔ سمیرہ نے کہا، ارے امی میں بس میں واپس آنے کا کہہ رہی ہوں، ابو نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے رفیق کی طرف دیکھا تو رفیق نے حیرانی سے سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹی تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری امی نے تمہیں اجازت دے دی ہے، اس لیے میں نے بھی اجازت دے دی تھی۔ یہ سن کر سمیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ابو آپ نے دے دی تو سمجھو امی نے بھی دے دی ہے، اب بس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی کالج سے واپس آیا جایا کروں گی، آپ پریشان مت ہونا۔ آمنہ نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ایسے اکیلے واپس آنا ٹھیک نہیں ہے۔ رفیق نے کہا، ارے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو میرے ساتھ ٹرک پر آنا اچھا نہیں لگتا، تو ٹھیک ہے اس کو 4 دن بس ہی میں سفر کرنے دو، جب بس اسٹاپ سے پیدل چل کر گھر پڑے گا تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ یہ سن کر سمیرہ نے کہا، میرے پیارے ابو جی میں چاہوں تو کالج تک پیدل جا سکتی ہوں، آپ کی بیٹی اتنی کمزور بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے سمیرہ نے رفیق کا بازو پکڑ کر اپنا سر رفیق کے کاندھے سے لگا لیا تو آمنہ نے کہا، ارے ارے پیچھے ہٹ، اپنے ابو کو کھانا تو آرام سے کھا لینے دو۔ یہ سن کر سمیرہ نے کہا، امی آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے ابو کو کھانا کھلاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے سمیرہ اپنے ہاتھ سے رفیق کو کھانا کھلانے لگی۔ پھر اتنے میں اسلم بھی گھر آ گیا تو اس نے رفیق سے سلام دعا کے بعد سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ آج تو ابو کی بڑی خاطرداری ہو رہی ہے، لگتا ہے سمیرہ نے پھر کوئی فرمائش رکھی ہے ابو کے آگے۔ یہ سنتے ہی سمیرہ نے اسلم سے کہا، بھائی آپ بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کیا میں اپنے ابو کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی؟ اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور کھلا سکتی ہو، لیکن اس کے پیچھے تمہارا کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہوگا، کیوں ابو میں نے ٹھیک کہا نا؟ رفیق نے بھی ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو سمیرہ نے کہا، کیا ابو آپ بھی بھائی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہو؟ اتنے میں آمنہ نے اسلم سے کہا، بیٹا تم بھی کھانا کھا لو، پھر اپنے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ان کو بخار ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو آپ کو بخار ہے اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، چلیں پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، ارے بیٹا کچھ نہیں ہوا، ہلکا سا بخار ہے اور تم بھی کام سے تھکے ہوئے آئے ہو، تھوڑا آرام کر لو، پھر تسلی سے کھانا کھاؤ، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں گے۔ تمہاری امی کو تو ایسے ہی میری فکر لگی رہتی ہے، تم جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ اسلم نے کہا، نہیں نہیں ابو، پہلے آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، باقی سب کام بعد میں، اور ویسے بھی ابھی مجھے بھوک نہیں لگی کیونکہ کچھ دیر پہلے دوستوں کے ساتھ میں نے باہر ہی کھانا کھا لیا تھا، اس لیے اب کوئی بحث نہیں، اور آپ چلیں میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے رفیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امی ابو کو گرم چادر بھی دے دو، باہر بہت سردی ہے اور دھند پھیلی ہوئی ہے، کہیں راستے میں ابو کی طبیعت اور خراب نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے جلدی سے گرم چادر رفیق کو دے دی اور رفیق اسلم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب اسلم رفیق کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا کہ نہر کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک اسلم کی بائک کی رفتار خود بخود دھیمی ہونے لگی تو اسلم نے ریس دیتے ہوئے کہا، ارے اب اسے کیا ہو گیا؟ اتنے میں رفیق نے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ اسلم نے کہا،
کچھ نہیں ابو، یہ بائک کو کچھ ہو رہا ہے، اسپیڈ ہی نہیں پکڑ رہی، رفیق نے کہا۔ بیٹا ریس بڑھا کر دیکھو، اسلم نے کہا۔ ابو ریس تو میں نے فل کی ہوئی ہے لیکن یہ اسپیڈ ہی نہیں پکڑ رہی، یہ کہتے ہوئے اسلم نے بائک سائڈ پر کھڑی کی اور رفیق بائک سے اتر گیا۔ پھر اسلم بھی بائک سے اتر کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ رفیق نے کہا، بیٹا لگتا ہے کہ بائک کے انجن کا مسئلہ ہے، کہیں انجن آئل تو ختم نہیں ہو گیا، اسلم نے کہا۔ ابو میں تقریباً ہر ماہ اس کا آئل اور ٹیوننگ وغیرہ چیک کرواتا رہتا ہوں، مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ ابھی اسلم یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک نہر سے پانی کے چھلکنے کی آواز آئی۔ اسے سنتے ہی اسلم نے چونک کر نہر کی طرف دیکھا تو نہر کے پانی میں عجیب سی ہلچل تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی بھاری سی چیز نہر میں پھینک دی ہو، لیکن دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں رفیق نے کہا، یہ کیسی آواز تھی؟ اسلم نے کہا، پتہ نہیں ابو، ایسا لگ رہا ہے جیسے نہر میں کسی نے چھلانگ لگائی ہے، لیکن نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ابھی اسلم یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسلم کی نظر پاس ہی میں بنے نہر کے پل پر پڑی تو اس نے چونکتے ہوئے رفیق سے کہا، ابو وہ کیا ہے پل کے اوپر؟ یہ سن کر رفیق نے پل کی طرف دیکھا تو اسے کوئی پرچھائی سی دکھائی دی جو کہ اتنی بڑی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ٹانگیں لٹکائے پل پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں نہر کے اندر ہوں۔ یہ دیکھتے ہی رفیق نے ڈرے ہوئے انداز میں اسلم سے کہا، بیٹا جلدی یہاں سے چلو ورنہ ہم کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ اسلم نے کہا، مصیبت میں؟ لیکن کیوں ابو؟ رفیق نے گھبراتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، بس جلدی نکلو یہاں سے۔ رفیق کو گھبرایا ہوا دیکھ کر اسلم نے کہا، جی ابو۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے جلدی سے بائک اسٹارٹ کی، اس پر بیٹھ کر بولا، چلیں ابو، بیٹھ جائیں۔ اور جیسے ہی دونوں باپ بیٹے وہاں سے نکلے تو اتنے میں خوفناک سی آواز میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو اسلم نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ابو یہ کیسی آواز تھی؟ آپ نے سنی کیا؟ رفیق نے کہا، بیٹا اسے چھوڑو، تم ذرا بائک تیز چلانے کی کوشش کرو۔ اسلم نے کہا، ابو یہی تو میں دیکھ رہا تھا لیکن آپ نے ٹھیک سے چیک ہی نہیں کرنے دیا، اب ایسے گھر جانا پڑے گا، وہاں جا کر تسلی سے دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ رفیق نے کہا، بیٹا بس دعا کرو ہم صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی اسلم نے حیرانی سے کہا، ابو مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم لوگ اکثر یہاں سے گزرتے ہیں تو آج ایسا کیا ہو گیا؟ رفیق نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، میں گھر جا کر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی رفیق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسلم نے حیرانی سے کہا، او شٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اسلم نے بائک روک دی۔ رفیق نے چونکتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹا، بائک کیوں روک دی؟ یہ کہتے ہوئے رفیق بائک سے اتر گیا۔ پھر اسلم نے بائک سے اترتے ہوئے حیرت انگیز لہجے میں کہا، ابو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اب بھی اسی جگہ پر ہی ہیں، وہ دیکھیں سامنے وہی پل، جبکہ ہم تو یہاں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ یہ سنتے ہی رفیق نے آس پاس کی جگہ کو دیکھا تو واقعی میں یہ دونوں اسی جگہ پر ہی تھے جہاں پر وہ پرچھائی نظر آئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی رفیق نے کہا، بیٹا یہ سب اسی شیطانی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کہ ہمیں پل پر بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سنتے ہی اسلم نے حیرت انگیز نظروں سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا شیطانی چیز؟ رفیق نے کہا، ہاں بیٹا، لگتا ہے وہ یہیں آس پاس ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق نے اسلم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو رفیق بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اسلم نے کہا، ابو آپ ڈرے نہیں، اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے، کہیں یہ کوئی سایہ یا پھر جن ون کا چکر تو نہیں ہے؟ رفیق نے کہا، ہاں بیٹا ایسا ہی ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اچانک یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میں پہلے بھی اس جگہ سے بہت بار گزرا ہوں، تب تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا تھا۔ رفیق نے کہا، پتہ نہیں بیٹا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یہ منوس چیز یہاں کیسے آ گئی ہے۔ ابھی رفیق نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسلم نے چونکتے ہوئے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابو وہ دیکھیں۔ جیسے ہی رفیق نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔
کیونکہ وہ منحوس عورت کسی مرے ہوئے گدھے کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہر کے پل کی طرف لے جا رہی تھی۔ ابھی اسلم اور رفیق یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اس نے گدھے کا پورا سر اپنے منہ میں ڈال کر اس کا سر دھڑ سے جدا کر کے نہر میں پھینک دیا اور پل کے اوپر بیٹھ کر اس کے دھڑ کو ہراتے ہوئے کھانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اسلم بھی ڈر سے کانپنے لگا۔ اس نے سرگوشی میں رفیق سے کہا، ابو چلیں یہاں سے نکلتے ہیں۔ رفیق نے کانپتی ہوئی آواز سے سرگوشی میں کہا، پر بیٹا وہ اسلم نے کہا، ابو اس کی توجہ ابھی ہم پر نہیں ہے، آپ جلدی سے بائک پر بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے اسلم بائک پر بیٹھ گیا اور رفیق بھی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی اسلم نے بائک اسٹارٹ کی تو اسی وقت اس منحوس عورت نے ان کی طرف دیکھا، کسی بھوکے جانور کی طرح ہراتی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ اسی وقت اسلم نے بائک چلا دی، لیکن بائک کی رفتار بہت کم تھی تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ اسلم نے جلدی سے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اسی وقت بائک کی رفتار تیز ہونے لگی اور یہ دیکھتے ہوئے رفیق نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تو بائک اپنی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے بائک اس منحوس کی پہنچ سے دور نکل آئی اور وہ پیچھے ہی گم ہو گئی۔ اس دوران اسلم یا رفیق نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کچھ ہی دیر میں دونوں گھر پہنچ گئے۔ گھر جاتے ہی دونوں باپ بیٹے بالکل خاموش اور ڈرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے آمنہ نے رفیق سے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ رفیق نے بنا بولے ہی ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے ماتھے کو دباتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس دوران اسلم سائڈ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے آمنہ نے اسلم سے کہا، بیٹا کھانا لگا دوں؟ لیکن اسلم نے آمنہ کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اسی طرح کہیں کھویا رہا تو آمنہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ تو اسلم نے ایک دم سے چونکتے ہوئے بوکھلاہٹ میں کہا، ہاں جی امی، کیا ہوا؟ یہ دیکھتے ہوئے آمنہ نے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تمہارے ابو بھی خاموش ہیں، کوئی بھی مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اسلم نے ایک نظر رفیق کی طرف دیکھا اور پھر آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی امی سب ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نظریں نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی آمنہ نے کہا، لیکن بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بات ہے جسے تم باپ بیٹے مجھ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہو، کیونکہ میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ جب بھی تم لوگ مجھ سے کوئی بات چھپاتے ہو تو ایسے ہی نظریں چراتے ہو۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، نہیں امی، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ سب آپ کو کیسے بتاؤں، کیونکہ کلینک سے واپس آتے ہوئے جو ہمارے ساتھ راستے میں ہوا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ یہ کہتے ہوئے اسلم رفیق کی طرف دیکھنے لگا تو آمنہ نے حیرت انگیز نظروں سے اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، جلدی سے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ کیا ہوا تم لوگوں کے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے آمنہ حیرانی سے کبھی اسلم اور کبھی رفیق کی طرف دیکھنے لگی تو رفیق نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، ارے وہی جو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا، وہی عورت ہمیں پھر سے نظر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے کہا، کیا وہ تمہیں دوبارہ نظر آئی؟ تو رفیق نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس دوران اسلم بھی حیرانی سے رفیق اور آمنہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو اسلم نے رفیق سے پوچھا، ابو دوبارہ نظر آئی؟ اس کا مطلب اس کا سامنا اب سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ رفیق نے کہا، ہاں بیٹا، اور مجھے بخار بھی اسی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ کہنے کے بعد رفیق نے پہلے والے واقعے کے بارے میں اسلم کو بتایا۔ پھر اسلم نے کلینک سے واپس آتے ہوئے واقعے کے بارے میں آمنہ کو بتایا تو یہ سب سنتے ہی آمنہ اپنے دوپٹے کو پکڑ کر اپنے منہ پر رکھتے ہوئے حیرت سے اسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں رفیق نے کہا، دیکھو تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں کل صبح ہی اس بارے میں ابو سے بات کروں گا، ابھی تو وہ سو چکے ہیں۔ اتنے میں سمیرہ بھی کمرے میں آ گئی اور سب کو پریشان دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ سب لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، بیٹی دیکھو میری بات غور سے سنو، تم کل سے میرے ساتھ ہی کالج سے واپس آیا کرو گی، کیونکہ ابھی ہم تمہیں اکیلے گھر سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سنتے ہی سمیرہ نے کہا، لیکن ابو کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے 4 دن بس میں جا کر دیکھ لو، تو پھر اچانک اب ایسے اپنی بات سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی آمنہ نے کہا،
بیٹی اس طرح ضد مت کرو، ہم لوگ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، سمیرہ نے کہا۔ لیکن آپ اچانک ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو اسلم نے کہا، سمیرہ دیکھو، اس علاقے میں ایک بہت ہی خطرناک شیطانی چیز آ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ خطرے کی لپیٹ میں ہے۔ پھر اسلم نے سمیرہ کو بھی وہ سب کچھ بتایا جو کلینک سے واپسی پر ان کے ساتھ ہوا۔ تو سمیرہ نے کہا، پر بھائی؟ تو اسلم نے سمیرہ کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، اس لیے جیسا ابو امی کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو۔ سمیرہ نے کہا، لیکن بھائی میں نے کون سا اکیلے گھر واپس آنا ہے؟ میرے ساتھ میری دیگر سہیلیاں بھی تو ہوں گی۔ ویسے بھی میں تو دن کے اجالے میں ہی گھر واپس آ جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سمیرہ رونے لگی۔ یہ دیکھ کر رفیق نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ جب بھی تم گھر واپس آؤ تو راستے میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہی آنا۔ یہ سنتے ہی سمیرہ نے کہا، جی جی ابو، میں ایسا ہی کروں گی۔